عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی، لیکن کچھ مقامی روایتوں کے مطابق وہ موجودہ دور کے ضلع ٹھٹھہ میں واقع قصبے جھرک میں پیدا ہوئے تھے۔ اس روایت کے حامی دلیل کے طور پر سن 1950 کی دہائی میں سندھ میں چھپنے والی درسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قائد اعظم جھرک میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ اختلاف ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ حکام کی جانب سے اس اختلاف کو حل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ ٹھٹھہ کی ضلعی حکومت اور سید عبداللہ شاہ نے بحیثیت وزیر اعلیٰ سندھ اس حوالے سے کمیٹیاں بھی تشکیل دیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم قائد اعظم کی پیدائش کے وقت ان کے خاندانی پس منظر اور اس اختلاف میں موجود دو جغرافیائی عقائیوں یعنی کراچی اور جھرک کے حوالے سے مختصر جان لیتے ہیں۔ قائد اعظم کے اجداد کا تعلق کاٹھیا واڑ کی ایک ریاست گوندل کے گاؤں پنیلی سے تھا۔ ان کے دادا پونجا بھائی گاؤں میں کپڑا بننے سے متعلق کاروبار کرتے تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، بیٹی مان بائی اور 3 بیٹے، ولی بھائی، نتھو بھائی اور سب سے چھوٹے جناح بھائی، جو سن 1850 میں پیدا ہوئے۔ جناح بھائی نے پنیلی چھوڑ کر گوندل میں کاروبار شروع کیا۔ 1874 میں ان کی شادی ان کی برادری کی ہی ایک لڑکی مت بائی سے ہو گئی۔ جناح بھائی کو اپنے عزائم کے سامنے گوندل بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا اور انہوں نے مغرب کی جانب سندھ جانے کا سوچا۔ سن 1869 میں نہر سوئس کھلنے کے بعد سندھ ایک نئے تجارتی مرکز کی حیثیت سے ابھر رہا تھا۔ جھرک بنیادی طور پر دریائے سندھ پر واقع ایک دریائی بندرگاہ تھا۔ یہ کراچی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور واقع تھا۔ اس خطے میں سڑکوں اور ریل کا مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے انڈس فلوٹیلا کے نام سے ذرائع آمد و رفت کا ایک ذریعہ متعارف کروایا تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جھرک میں قائم تھا۔ تجارتی اور کاروباری حوالے سے اس جگہ بہت مواقع موجود تھے اور کاروباری افراد دور دراز سے یہاں کھنچے چلے آتے تھے۔ اگرچہ کراچی ایک چھوٹی سی بستی کے طور پر ایک عرصے سے آباد تھا، لیکن برطانوی دور میں یہ ایک جدید شہر اور بہترین بندرگاہ میں تبدیل ہوا۔ انگریزوں نے بھی اسے اپنی رہائش کے لیے مناسب سمجھا۔ جارج بس کے الفاظ ہیں کہ یہاں کا موسم تمام یورپیوں کے لیے قابل قبول محسوس ہوتا ہے۔ یہاں اموات کی شرح بھی شمال مغربی صوبوں کے کسی بھی اسٹیشن کی نسبت کم ہے۔ نہر سوئس کے کھلنے سے کراچی کی اہمیت مزید بڑھ گئی، کیونکہ اس طرح یہ شہر برطانوی ہند میں موجود یورپ سے سب سے قریبی بندرگاہ بن گیا۔ اس کے علاوہ سندھ کے راستے پنجاب، شمالی ہندوستان اور افغانستان تک بھی رسائی آسان تھی۔ ترقی کے مواقع کی وجہ سے جناح بھائی سن 1870 کی دہائی میں کراچی منتقل ہو گئے اور یہیں کاروبار شروع کر دیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کا خاندان کچھ سال تک جھرک میں مقیم رہے، تاہم یہاں 2 رائے موجود ہیں۔ ایک کے مطابق جناح بھائی گوندل سے براہ راست کراچی منتقل ہوئے اور دوسرے کے مطابق وہ اور ان کا خاندان کچھ سال تک جھرک میں مقیم رہے، جہاں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی اور وہیں انہوں نے کراچی آنے سے قبل ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ اسکول ریکارڈ کسی بھی شخص کے مقام پیدائش کا تعین کرنے کے حوالے سے مستند ترین دستاویز سمجھے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں قائد اعظم کے 14 اسکول ریکارڈ موجود ہیں۔ ان میں سے 3 تو سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ہیں اور ایک چرچ مشن اسکول کا۔ ان ریکارڈز کے مطابق قائد اعظم کا اسکول میں پہلا داخلہ 4 جولائی سن 1887 کو سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں ہوا۔ اس کا اندراج جنرل رجسٹر کے صفحہ نمبر 7 میں نمبر شمار 114 میں ہوا ہے۔ یہاں قائد اعظم کے نام کے آگے واضح طور پر آبائی شہر میں کراچی درج ہے۔ دوسرا اور تیسرا ریکارڈ بھی سندھ مدرسۃ الاسلام کا ہی ہے۔ چوتھا ریکارڈ سندھ مدرسۃ الاسلام چھوڑنے کے بعد مارچ سن 1892 میں چرچ مشن اسکول میں داخلے کا ہے۔ یہاں قائد اعظم نے برطانیہ جانے سے قبل 7 مہینے تعلیم حاصل کی۔ اس ریکارڈ میں بھی ان کی جائے پیدائش کراچی ہی درج ہے۔ اس قدر واضح اسکول ریکارڈ کے بعد یہ اختلاف یہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں ایک نقطہ اور ہے۔ اس وقت خود جھرک بھی ضلع کراچی کا حصہ تھا۔ آج کی طرح ان دنوں بھی اکثر لوگ دستاویزات میں اپنے قصبے یا گاؤں کا نام لکھوانے کے بجائے بڑے قصبوں یا ضلعی ہیڈ کوارٹر کا نام لکھواتے تھے، لیکن سندھ مدرسۃ الاسلام کے ریکارڈ رجسٹر کے جس صفحے پر قائد اعظم کے پہلے داخلے کا اندراج ہوا ہے، اس کو باریکی سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ نمبر شمار 113 پر جس طالب علم کا اندراج ہے اس کا آبائی علاقہ جھرک درج ہے، جبکہ محمد علی جناح کے نام کے آگے آبائی شہر میں کراچی لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اگر جناح کی پیدائش جھرک میں ہوئی ہوتی تو ایسا ہونا مشکل ہے کہ اسکول کے ریکارڈ میں جھرک کی جگہ کراچی لکھا جاتا، خاص طور پر تب جب ان کے نام کے اوپر موجود طالب علم کے ریکارڈ میں جھرک لکھا ہوا ہے۔ اب ہم جناح کے اپنے الفاظ پر غور کرتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں انسان کے اپنے بیانات کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ جناح نے کئی مواقع پر کراچی کو بطور اپنی جائے پیدائش بیان کیا ہے۔
ऐसे ही एक मौके पर 7 अक्टूबर सन 1938 को कराची में मुनक्किदा सिंध सूबाई मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में खुतबा सदारत देते हुए उन्होंने कराची से अपनी वाबस्तगी का इजहार कुछ यूं किया। इस अजीम शहर और सिंध के दारुल हुकूमत कराची में कि जो एक बेहतरीन बंदरगाह और मुसलमानों के पहले वतन की हैसियत रखता है, मुझे बात करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज की इस कॉन्फ्रेंस जैसी कोई कॉन्फ्रेंस सिंध में कभी मुनक्किद नहीं हुई होगी। आप ये बात सुनकर मेरे जज्बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कराची मेरी जाए पैदाइश है और मैं इस शहर की फलाह के लिए जितना मुस्तरिब हूँ, इसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक और मौके पर भी कराची को अपनी जाए पैदाइश बयान किया है। 30 अप्रैल सन 1946 को रोज़नामा अंजाम के एक इल्म नजूम के माहिर को उसकी दरख्वास्त पर अपनी पैदाइश का वक्त, तारीख और साल लिखा। उस इल्म नजूम के माहिर को ये मालूमात कायद-ए-आज़म का मुकम्मल जायचा बनाने के लिए दरकार थी। कायद-ए-आज़म ने अपनी पैदाइश का वक्त, सुबह सवेरे, तारीख पैदाइश 25 दिसंबर सन 1876 और मुकाम पैदाइश कराची बताया। ये बात भी काबिल गौर है कि कायद-ए-आज़म ने अपनी 72 साल ज़िंदगी में कभी भी झरक का अपनी जाए पैदाइश के तौर पर जिक्र नहीं किया और ना ही कभी वहाँ का दौरा किया। इस मामले में मालूमात का एक ज़रिया उनके हम असर अफराद और घर वालों के बयानात थे। इनके घर वालों में भी इनके सबसे करीब इनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्नाह थी। इन्होंने माय ब्रदर के उन्वान से कायद-ए-आज़म की सवाने उम्री लिखी है। फातिमा जिन्नाह ने किताब में लिखा है कि 1870 की दिहाई में इनके वालिदैन गोंदल से कराची मुंतकिल हुए और कायद-ए-आज़म की पैदाइश कराची में हुई। चुनांचे ऐसा लगता है कि वो दरसी कुतब जिनमें जिन्नाह की जाए पैदाइश झरक बताई गई है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मबनी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।